لیکن یہ کہ اس وقت جو عالم عرب پر صورتحال پیدا ہو گئی اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، پاکستان کے جو حالات ہیں ان میں کیا مشورے ہیں، اب میں ان چیزوں کے بارے میں آپ سے چند باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کے مسئلے میں اس کے پس منظر کو سمجھ لینا چاہیے۔ ہمارے بہت سے احباب جو ہیں وہ فوری طور پر وقتی صورتوں کو جیسے کہ حالات و واقعات ہوتے ہیں صرف انہی کے اعتبار سے رائے قائم کرتے ہیں، چیزوں کا پس منظر جو ہے نگاہوں کے سامنے رہنا چاہیے۔ اس صدی کا ایک مختصر سا نقشہ ذہن میں رکھیے، یہ 20ویں صدی کے آغاز کے وقت جسے ہم پورا کہتے ہیں مڈل ایسٹ، بلکہ صرف مڈل ایسٹ نہیں، پورا شمالی افریقہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا، خلافت عثمانیہ، لیبیا، الجزائر، مصر، پورا حجاز، یمن، پورا عراق، شام، اور یہ شام ہی کے حصے ہیں در حقیقت، اردن اور لبنان، یہ سب یہ شام عرب، عراق عرب، یہ پورا علاقہ خلافت عثمانیہ یہ اس کا حصہ تھا۔ پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں نے عربوں کو بغاوت پر آمادہ کیا، غداری پر آمادہ کیا، انہوں نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کی، بیج بوئے ان کے دلوں کے اندر نفرت، ابھارا انہیں، تم ترکوں کے غلام کیوں ہو، تمہیں خود حاکم ہونا چاہیے، تم کھڑے ہو جاؤ ہم مدد کریں گے، تم بغاوت کرو، تم ان ترکوں کے خلاف ہماری مدد کرو، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، تم اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہو جاؤ۔ یہ بہت ہی ہمارے لیے دردناک المیہ ہے پہلی جنگ عظیم کا۔ کرنل لارنس جیسا شخص، برطانوی استعمار، اور اس کے نتیجے میں عربوں نے بغاوت کی، اور اس قدر دردناک بات آپ کو بتا رہا ہوں، میں پہلی مرتبہ جب سن 62 میں حج کے لیے گیا مدینہ منورہ میں، ابھی وہ ریل کے انجن کھڑے ہوئے تھے۔ یہ ترکی کے زمانے میں، سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں بغداد سے مدینے تک ریلوے لائن تھی۔ یہ پورا ایک عالم سلطنت عثمانیہ، صرف سلطنت نہیں، خلافت عثمانیہ، پوری ٹرینیں جو ہے ترکوں کی اڑائی گئی، ہزاروں ترکوں کو شہید کیا گیا، یہاں تک کہ صحن حرم میں شہید کیے گئے سینکڑوں ترک۔ یہ جرم تھوڑے نہیں، معمولی نہیں۔ آج جس کی سزا مل رہی ہے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جرائم کون کون سے تھے۔ اب بھی جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا ترکی کا قلعہ موجود ہے اوپر پہاڑی کے اوپر، حرم کا جو سب سے بڑا دروازہ ہے باب ملک عبدالعزیز، اس کے سامنے ایک لائبریری ہوتی تھی، اب تو غالباً وہ بھی گرا دی گئی ہے، اس کے پیچھے پہاڑی پر ترکوں کا قلعہ ہے قرآن، اس پر توپیں موجود تھیں۔ جب بغاوت ہوئی ہے جو حرم میں آئے ہوئے تھے ترک فوجی، عبادت دیتے وہ تو نماز پڑھنے آئے ہوئے تھے، ان کو وہاں ذبح کیا گیا ہے، اور ترکوں نے اپنی توپیں استعمال نہیں کی کہ کہیں بیت اللہ کو کوئی نہ پہنچ جائے۔ بہرحال یہ غداری ہوئی ہے پہلی جنگ عظیم کے دوران، اور نہ صرف ترکوں پہ عربوں نے کی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا دو ہیں سب سے بڑے مجرم روئے ارضی کے اوپر امت مسلمہ کے طبقات، ہمارا پنجابی سپاہی بھی جا کر انگریزوں کی مدد کر کے ایلن بی کو قبضہ جو لے کر دیا بغداد کا، اس میں ہمارے مسلمان پنجابی سپاہی بھی شامل۔ یہ خون چکاں باب ہے ہماری تاریخ کا اس سلسلہ۔ لیکن اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ہو گئے، چیچڑے ہو گئے۔ ایک انگریز نے لکھا ہے یہ جملہ، زہر میں بجھا ہوا جملہ، کہ تاریخ میں یہ بات ثبت ہو جائے گی کہ ایک انگریز نے اس سلطنت کے ٹکڑے کر دیے کہ جو عمر فاروق نے قائم کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پورا عالم، یہ تمام علاقہ کس نے فتح کیا؟ یہ بات ہاتھ بدل گئے تھے، پھر ترک آ گئے، خلافت عثمانیوں کے پاس چلی گئی، لیکن یہ سلطنت تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے چلی آ رہی تھی۔ اس کو ایک انگریز کرنل نے، اور اس نے بغاوت میں آمادہ کر کے عربوں کو اور ترکوں کے پیٹھ میں چھرا ڈھکوا کر ان کے ذریعے سے اور ٹکڑے کر دیے۔ لیکن جب جنگ ختم ہوئی اب انہوں نے کہا کہ اب ہمیں آزادی دیجیے، اب انہیں معلوم ہوا کہ غداروں کو دنیا میں کیا ملتا ہے، ٹکڑے کر دیے گئے۔ یہ حصہ عراق یہ انگریز کے پاس رہے گا، شام کا یہ علاقہ یہ فرانسیسیوں کے پاس رہے گا، مصر پر انگریزوں کا تسلط رہے گا، لیبیا اطالویوں کے پاس رہے گا، لے دے کر یہ جو علاقہ تھا حجاز، کیونکہ وہاں کچھ تھا ہی نہیں، بوادن غیر ذی زرع، یہ عربوں کے پاس چھوڑ دیا گیا۔ اس وقت جو بادشاہ ہیں شاہ حسین اردن کے، ان کے دادا سب سے بڑے غدار وہی تھے، لہذا ان کو اس علاقے کی بادشاہ دے دی گئی۔ اس کے بعد نجد سے تحریک اٹھی ہے، وہ سعودی جو خاندان ہے وہ نجد سے اٹھا۔ نجد میں اس وقت کچھ بھی نہیں تھے، وہ تو صرف ریت کے تودے تھے، کچھ بھی نہیں، لہذا ادھر کسی استعماری قوت کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ تو بعد میں تیل برآمد ہوا، اس کی حیثیت ہو گئی، اور یہ امارات کا علاقہ جو ہے اس کی دنیا میں اب گویا کہ یوں سمجھیے کہ جو سب سے زیادہ اہم علاقے ہو سکتے ہیں روئے ارضی کے نقشے پر، ان میں سے ایک وہ ہو گیا۔ لیکن یہ اس وقت کی بات میں کر رہا ہوں، کوئی حیثیت نہیں تھی، لہذا اس کو چھوڑ دیا۔ یہ ہے تاریخی پس منظر، یہ لکیریں جو کھینچی گئی ہیں، یہ ایک ملت اسلامیہ کو جو قومیتوں میں تقسیم کیا گیا، پھر نعرے لگوائے گئے المصر للمصریین الشام للشامیین۔ اب شامی ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں، مصری ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں، عراقی ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں۔ یہ ساری تقسیمیں استعمار کی پیدا کرنا ہے، اس کا کوئی تعلق اسلام کے ساتھ۔ اب ضرورت تو اس بات کی تھی کہ استعمار کے پنجے جب یہاں سے کچھ ہٹے،
दूसरी जंग अजीम के बाद एक दौर आया, अमेरिका उभरा है दुनिया की आलमी सतह पर सियासत में। उसके यहाँ कुछ आजादी के तस्वुरात थे, उसने भी सपोर्ट किया। बरतानिया कमजोर हो चुका था, वो इतने बड़े इलाके को होल्ड नहीं कर सकता था। हिंदुस्तान भी आजाद हुआ, फिर ये कि और दूसरे इलाकों से भी उसको पसपा इख्तियार करनी पड़ी। इस्तेमार के पंजे जिस तरह भी हुए, इनके सीनों से, अरबों के सीनों से जो है गोया कि वो हटे। लेकिन अमेरिका ने एक अपनी बहुत बड़ी हिकमत अमली जो इख्तियार की, आलम अरब के सीने में इस्राइल का खंजर पैवस्त कर दिया ताकि ये कभी आजाद ना हो जाए, हमारे अंगूठे तले रहे, हमारी पॉलिसी गवाही करे। ये इस्तेमार का दूसरी जंग अजीम के बाद जहां बरतानवी इस्तेमार, फ्रांसीसी इस्तेमार रफ्ता रफ्ता ये हटने शुरू हुए। सदर नासिर ने अंग्रेजों को उठाकर फेंका मेडिटेरेनियन में और दूसरे जगहों से। अलजायर ने आजादी हासिल की फ्रांस से, अतालवियों से जो है लीबिया वालों ने आजादी हासिल की, ये हो गया। लेकिन एक खंजर पैवस्त कर दिया गया इसराइल का सीना अरब। इस सूरत हाल में जाहिर बात है कि एक तो बड़ी आइडियल पोजीशन थी कि पूरा आलम इस्लाम मुत्तहिद हो, लेकिन वो तो बहुत दूर का ख्वाब मालूम होता है। अल्लामा इकबाल से बड़ा कोई नकीब नहीं है मिल्लत इस्लामी की वहदत का। एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबका के काशवर, लेकिन उन्हें भी अपने लेक्चर्स में कहना पड़ा कि इस वक्त जो सूरत हाल है, पूरे आलम इस्लाम की एक वहदत बन जाना तो तकरीबन नामुमकिन नजर आ रहा है। अगर किसी तरह एक कॉमनवेल्थ ऑफ मुस्लिम नेशंस वजूद में आ जाए तो भी बड़ी कामयाबी है, लेकिन उससे भी पहले ये तो ज्यादा आसान था कि आलम अरब एक वहदत की शक्ल इख्तियार करे। ये तो एक कौम है, अक्सर व बेशतर एक नस्ल या ज्यादा दो नस्लें कहती थी। शुमारी अफ्रीका में बर्बर नस्ल भी है, बाकी तो सब अरब है। ये पूरा आलम एक नस्ल, एक जबान, पूरे इतने रकबे के ऊपर बोले जाने वाली एक जबान, ये तो एक हो जाए। अफसोस ये है कि इसका एक हो जाना, एक शख्सियत उभरी थी जो मजहबी मिजाज की शख्सियत थी, जो दीनी मिजाज की हामिल शख्सियत थी। अगर उसकी क़यादत में आलम अरब मुत्तहिद हो जाता तो वाक़अतन एक बहुत बड़ा जो है मरहला वो तय हो जाता पूरी आलमी मिल्लत इस्लामिया की एक वहदत इख्तियार करने का। वो शख्सियत थी शाह फैसल शहीद। और इस लफ्ज के साथ ही आपके ज़हन में आ गया होगा क्यों उन्हें शहीद कर दिया गया, किसने किया कराया, कहां से तालीम हासिल करके आया था वो जिसने शहीद किया, शाह फैसल शहीद। उसकी गर्दन पर कौन सवार थी, वो यहूदी लड़की के जिसके फोटो भी शाये हुए, एक गर्दन पर उठाए खड़ा हुआ शहजादा अपनी एक यहूदी दोस्त को, लड़की, और वही है कि जिसने जाकर पिस्तौल से शहीद किया है। जान अच्छी तरह जान लीजिए, जैसे बारहा मैंने अर्ज किया है कि हजरत उमर को शहीद करने वाला कहने को अबू लुलू फिरोज था, लेकिन उसके पीछे पूरा ईरानी नस्ल परस्ती का जो पूरा पसमंजर है, उसे तो हर शख्स इसकी जरा भी निगाह जो है जो सिर्फ मंजर को ना देख रही हो, पसमंजर को भी देखने वाली हो, वो तो जान लेगी कि अबू लुलू फिरोज एक फर्द का नाम नहीं था, वो ईरान का इंतकाम था आलम अरब से। बिल्कुल इसी तरीके से ये अमरीकी इस्तेमार का हथकंडा था, उसे महसूस हुआ। शाह फैसल मजहबी मिजाज का शख्स ये उभर रहा है, और ये शाह फैसल की हिकमत अमली का जरा आप अंदाजा कीजिए। लाहौर में समिट कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें वो आए, सबसे टावरिंग पर्सनैलिटी पूरे उस वक्त आलम इस्लाम के अंदर शाह फैसल की थी, और वो गोया के एक बहुत ही जिसको कहा जाए कि एक बहुत एल्डरली, एक बुजुर्गाना एक शख्सियत जो है, और उन्होंने अपने दौलत के दरवाजे, अरब में वो मशहूर थे कि निहायत खसीस और बखील इंसान, इसलिए कि वहां वो खर्च करते थे हिसाब किताब के साथ, लेकिन उनके खजाने खुले हुए थे आलम इस्लाम के लिए। इधर भी मदद है, उधर भी मदद है, इधर भी काम हो रहा है, उधर भी काम हो रहा है। फिर उन्होंने तेल का हथियार इस्तेमाल करके एक दफा अमरीका को दिन में तारे दिखा दिए, लिहाजा उनका हटाया जाना सीन से ये अमरीकी इस्तेमाल के लिए लाजिम। अब ले देकर रह गए कौन, सेकुलर मिजाज के लोग। पहली अटेम्प्ट जमाल अब्दुल नासिर ने की, नाकाम हो गया। कज़्ज़ाफ़ी साहब ने कोशिश की कि वो उनकी जानशीनी हासिल कर ले, नाकाम हो गया। अब एक तीसरी शख्सियत सद्दाम हुसैन की, मुल्हिद है, इस्लाम से कोई सरोकार नहीं, बास का फलसफा, सेक्युलरिज्म प्लस अरब नेशनलिज्म, ये उसूल है। लेकिन ये है कि ये शख्सियत अब उभर कर ऐसी आई है कि इससे इस वक्त ये जान लीजिए, मैं अमेरिका में भी अरबों से मिलकर आया हूँ, सऊदी अरब में भी अब मैं वो देख आया हूँ, नौजवान नस्ल जो है अरबों की, पूरा जो दूसरे अरब ममालिक है जहां पर के मजहब का इतना चर्चा ही नहीं, पूरा फिलिस्तीनी अरब, जॉर्डन के अरब, शामी अरब अवाम, वो सब के सब सद्दाम के पीछे, इसलिए कि उन्हें नजर आ रहा है कि एक शख्स फिर ऐसा पैदा होकर सामने आ गया है जो शायद आलम अरब को फिर यूनाइट करे। और ये है असल वो शय कि जो अमेरिका के लिए किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं। दौलत के ये ज़खायर, खलीज की ये दौलत, सयाल सोना और उसके जखीरे, और ये किसी तरीके से ये अमेरिका के जेरे असर है। ये है वो शय जो उसे बर्दाश्त नहीं है। वो कोई अरबों की मोहब्बत में नहीं आया 2.5 लाख फौज लेकर, वो कोई शाही अरब जो खानदान है सऊदी, उससे उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है।
कोई पता नहीं कि वो खुद उनको हटा दे और वहां पर कोई जमहूरी ढांचा जो है वहां पे खड़ा करवा दे खुद अमेरिका। इसलिए कि सऊदी अरब में मैं देख आया हूं, हालात अगरचे जाहिर बात है कि ज्यादा गहराई में तो वहां जाने का मौका ही नहीं होता, बहुत ही मुस्तबिद हुकूमत है, लेकिन साफ नजर आ रहा है कि इस वक्त दोनों तबके नौजवानों के जो है वो शाही खानदान के शरीफ खिलाफ हो चुके हैं। जो वहां पर जदीद मुसक्कफ तबका है, जदीद तालीम याफ्ता, जो बाहर पढ़कर आया है अमेरिका में और कहीं और वो कसीर तादाद में, वो साफ सवाल कर रहे हैं कि ये बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो हमारा खर्चा आता था, हमारे हथियारों के ऑर्डर जाते थे, वो कहां गए? कुल 65,000 फौज, और अरब के पास, सऊदी अरब के पास उतने टैंक भी नहीं है जितने के यमन जैसे गरीब मुल्क के पास। तो हमारा रुपया ये गया कहां? ये एक सवाल है जो हर शख्स के के सामने है। अब हमें अपने मामलात को खुद संभालना होगा। इसी तरीके से जो मजहबी तबका है, और वहां है बड़ी तादाद में मजहबी तबका नौजवान जिनमें बड़ा जज्बा है, और उनका वो जोश जिहाद उन्हें जिहाद अफगानिस्तान तक लेकर आया। सैकड़ों अरब नौजवान यहाँ जो है शहीद हुए। अपने मुल्क में तो उन्हें बोलने की भी कोई इम्कान नहीं है, लेकिन यहाँ वो जज्बा जो अंदर अंदर परवान चढ़ रहा है, वो जज्बा उन्हें लाया है और अफगानिस्तान की संगलाख वादियों के अंदर उन्होंने जामे शहादत पेश किया। वो तबका भी शदीद मुखालिफ हो चुका है कि इन्होंने अमरीकियों को बुलाकर, उनमें यहूदी भी है, ईसाई तो है ही है, यहूदी है, यहूदी औरतें हैं, जो कुछ अब वहां बेहयाई और बेपर्दगी के मनाजिर नजर आ रहे हैं। ये सरजमीन अरब, मैंने अमेरिका में तकरीर सुनी है इस्मा के जो फाइनल उनका एक सेशन था इस्लामिक सोसाइटी नॉर्थ अमेरिका, जिसमें मैं मदऊ किया गया था, उसीलिए मैंने ये सबक किया था। एक नौजवान ने जो तकरीर वहां पर की है, वाकया ये है कि मैं हैरान रह गया उसकी जुर्रत का। उसने कहा कि हुजूर ने फरमाया था कि जजीरा नुमा अरब में 2 दीन जमा नहीं हो सकते, और आज शाही खानदान की सिर्फ अपनी हुकूमत को बचाने के लिए अमरीकियों को इतनी बड़ी तादाद में बुला लिया गया है, जिनमें मोबाइल चर्च भी है, मोबाइल सिनेगॉग्स हैं, यहूदी मर्द और औरतें जो है दंदनाते फिर रहे हैं आज अरब की सरजमीन पर। लिहाजा जो मजहबी तबका है वो इस पर शदीद रद्द अमल जो है उसके अंदर पाया जाएगा। ये हालात है जो मैं आपके सामने चाहता था कि रखें। ये वो शामत अमान है। एक तरफ ये कि वो शख्सियत जो है सद्दाम हुसैन की, वो कोई पसंदीदा शख्सियत नहीं, लेकिन ये कि उस शख्सियत को तकवीयत देने वाले भी तो यही लोग थे। इन्हें खतरा था ईरान के इनकलाब से कि कहीं उसी किस्म का कोई इनकलाब हमारे यहाँ ना आ जाए, लिहाजा इनकलाब ईरान को एक्सपोर्ट न होने दे, इसलिए उन्होंने इसी सद्दाम हुसैन को बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मदद दी। आज वही है, अरबी की तो एक कहावत भी है, सम्मिन कल्बक, या को लोग अपने कुत्ते को खिला पिला के मोटा करो, किसी रोज तुम ही को काटेगा। आज वो तो इन्हें काटेगा, लेकिन ये कि उसका जो इलाज तजवीज हुआ है वो इंतहाई खौफनाक है। 2.5 लाख अमरीकी वो इस्तेमार के पंजे जो बमुश्किल आलम अरब के सीने से जो गड़े हुए थे इस इस्तेमार में मुश्किल हटे थे कि एकदम अब वहां पर खबरें आ रही हैं, फरांसीसी भी आ रहे हैं, बरतानवी भी आ रहे हैं, कहां से फौजें आ रही हैं, और वहां पर 2.5 लाख तो सिर्फ अमेरिकन आर्मी का, उसमें तकरीबन 1.5 लाख तो पहुंच चुकी, और जो भी होगा वहां पर जैसा कि मैंने अर्ज किया है इस कदर खौफनाक सीन है। मैंने बहुत से हजरात वाकिफ होंगे, कई मरतबा मैंने हवाला दिया है मौलाना सैयद हामिद दिया रहमहुल्लाह का। उन्होंने एक दफा मुझे बताया था कि अहादीस में जो कुर्बे क़यामत के हालात और वाक़यात की पेशिनगोइयां हैं, उनमें यह है कि वो जो आखिरी जंग होनी है जो कि दज्जाल के खिलाफ होगी मुसलमानों की, और जिसमें कि हजरत मसीह अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा, जिसके सिलसिले में उससे पहले एक जंग होगी बहुत खौफनाक। और अजीब अल्फाज उनके ये थे कि उसमें एक तरफ मुसलमान और ईसाई और यहूदी तीनों हो। ये बात समझ में नहीं आती थी कि मुसलमान और यहूदी एक जगह कैसे जमा हो सकते हैं। आज वो नक्शा नजर आ गया। आज इसराइल, अमेरिका, सऊदी अरब, अब ये एक है, बल्कि चलते आइए मिस्र, इसराइल, सऊदी अरब और जो भी इनके हवारी है वो सब एक साथ में खड़े, और उनके ऊपर सियादत किसकी? अमेरिका की। वो नक्शा आ गया। और उस जंग के सिलसिले में मौलाना हामिद मियां रहमहुल्लाह ने मुझे बताया था कि हदीस में अल्फाज आए हैं, इतने लोग हलाक होंगे, इतने लोग हलाक होंगे, इतने लोग हलाक होंगे कि एक परिंदा सैकड़ों मील तक उड़ता हुआ चला जाएगा और उसे सिवाय लाशों के और कुछ नजर नहीं। ये नक्शा खाकम बदहन तुला हुआ है, खड़ा हुआ है। जो भी होगा कीमियावी जंग, कीमियावी वारफेयर, केमिकल वारफेयर और फिर एटॉमिक वारफेयर, जिसकी खुली धमकियां दी जाती हैं। कभी कोरिया के बारे में अंदेशा था कि ये दरिंदे खुदा की धरती को, कोरिया की गरीब बस्ती को नागासाकी बना के छोड़ेंगे, हिरोशिमा बना के छोड़ेंगे। आज वो सूरत हाल जो है आलम अरब का, हार्ट ऑफ द अरब लैंड, उस पर ये सूरत हाल बिल्कुल तुली खड़ी। इसमें हमें क्या करना चाहिए? मैंने ये चाहा कि पूरा पस मंजर आपके साथ, सिर्फ वक्ती सा कोई एक नारा, वक्ती सी कोई एक खबर, उसके हवाले से एक जज्बात का मामला, पूरा एक पस मंजर सामने रखिए। अब वो आपको शायद मेरी बातें जो है वो समझ में आ जाए। नंबर 1, हमें किसी सूरत इस जंग में अमेरिका के घड़े की मछली नहीं बनना। अमेरिका इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं आया, अमेरिका हरमैन की हिफाजत के लिए नहीं आया, अमेरिका अपने मफादात, आलमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आया, और ज्यादा से ज्यादा आप कह सकते हैं कि वो सऊदी शाही खानदान की हिफाजत के लिए आया। और बड़ा उम्दा मज़मून छपा था पिछले, बल्कि अभी तक तो वो ताज़ा ही है जब तक नया नहीं आता, निदान, जिसका उन्वान था अरबों का छुरा और अरबों का गला।
سارے پیسے بھی انہیں سے لے رہے، $12 بلین کا ایک چیک لے کر گیا جیمز بیکر۔ اندازہ تو کیجیے دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ محو حیرت ہو کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، 2 ماہ قبل اس کا تصور نہیں ہو سکتا۔ اتنی بڑی قوت امریکہ کی تباہ کن قوت اور جمع ہو جائے گی عرب کے اندر، لیکن یہ کہ وہ کاسٹ بھی اربوں ہی کی ہوگی، انہی کا چھرا انہی کا للا۔ ہمیں کرنا یہ چاہیے اللہ تعالیٰ ہماری حکومت کو، ہمارے سیاستدانوں کو، ہمارے ذمہ دار لوگوں کو ہدایت دے، وہ امریکہ کے گھڑے کی مچھلی نہ بنے۔ اس کے تحفظ کے لیے یا شاہی خاندان کی حفاظت کے لیے بہت کچھ انہوں نے عیش کر لیے، کافی عیش کر لیے، باقی یہ کہ اب جو کچھ ہونا ہے وہ ہونا ہے۔ حرمین شریفین کو تو خود عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی خطرہ نہیں ہے، سارا جھگڑا تو وہ تیل کی دولت کا ہے۔ وہ تیل کی دولت جو ہے وہ شمال مشرقی کونے کے اندر ہے، بلکہ یہ کہ جو رد عمل پیدا ہوا عالم اسلام میں اور سعودی عرب میں خود اس کے مذہبی نوجوانوں میں امریکی فوجوں کی آمد کے خلاف اس کا جواب دیا گیا رابطہ عالم اسلامی کی طرف سے کہ یہ جو بھی جنگ کا محاذ ہے، جو فوجیں ہیں، یہ حرمین سے تو 1500 کلومیٹر دور ہے، تو حرمین کو تو کوئی خطرہ نہیں۔ خطرہ ہے امریکہ کے عالمی مفادات۔ آج آپ کو معلوم ہے دنیا 2 طبقوں میں بٹی ہوئی ہے، دی رچ اینڈ دی پور۔ یہ جو اقوام ہے، جو 6-7 قومیں شمار ہوتی ہیں دنیا کی دولت مند قومیں، ان کے لیے خطرہ ہے کہ یہ اگر ہم ان کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے اس کا صنعت کا یہ تیل، اگر اس کو کچھ ہو گیا تو ان کی سب کی اکانومی جو ہے وہ دم دھڑام سے زمین پر آ جائے، وہ بھی برابر ہوتا نہ جائے گے دنیا کے دوسرے ملکوں کی۔ یہ اس کی حفاظت کے لیے آیا۔ ہمارے نوجوان کو آج میں سوچتا ہوں کاش کہ ہمیں معلوم ہو، ہمیں وہ تاریخ دہرانی نہیں چاہیے کہ ہم نے پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں کے استعمار کے پنجے گڑوانے کے لیے اپنی جانیں دی۔ پنجاب کا نوجوان، پنجاب کا مسلمان سپاہی بھی جا کر LND کو قبضہ دلوانے کے اندر اور بغداد پر قبضہ کرانے میں اس کے تعاون کیا، اس کی مدد کی۔ کیا آج بھی وہی تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی؟ آج ہمارا فوجی جائے گا وہاں پر امریکہ کے تحفظ کے لیے، اس کے مفادات کے تحفظ کے لیے۔ پہلی بات یہ کہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ہونا کیا چاہیے؟ پہلی کوشش یہ ہو کہ یہ بین الاسلامی معاملہ بنے، مسلمان امت آئے، امریکی فوجی جائیں، فرانسیسی جائیں، برطانوی جائیں۔ ہاں اس صورت میں میں کہتا ہوں پاکستان کا ایک ایک بچہ وہاں جائے اور اپنی جان قربان کرے، اس لیے کہ یہ قرآن کا حکم ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ امت مسلمہ کو حکم دیا گیا اگر مسلمانوں کے 2 گروہ لڑ پڑے تو تم صلح کراؤ، اور اگر ایک فریق زیادتی پر تلا رہے، اڑا رہے، تو اب سب مل کر اس سے جنگ کرو یہاں تک کہ اسے اللہ کے حکم کے آگے جھکا دو۔ پھر اگر وہ اللہ کا حکم مان لے، صلح پر آ جائے، تو پھر عدل و قسط کے ساتھ ان کے درمیان صلح کرا دو۔ یہ ہمیں حکم ہے، مسلمانوں کا حکم۔ لیکن یہ کہ یہ امریکی آ رہے ہیں اور امریکی استعمال اور امریکی مفادات، اور اس کے لیے جو ہے پاکستان کا مسلمان سپاہی بھی جائے، میرے نزدیک کی کسی صورت میں صحیح نہیں۔ مطالبہ بھی ہو رہا ہے، آج ہی غالباً ایک انٹرویو آیا ہے، شاہ حسین کے بھائی جو ہے حسن بن طلال، ان کا انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ اس کو مسلمانوں کو آپس میں اس معاملے کو طے کرنا چاہیے، اس قضیے کو امریکی فوجوں کو یہاں سے فوراً واپس جانا چاہیے۔ اور یہی بات میں یقیناً تائید کروں گا، تحسین کروں گا، یہی موقف ایران کا۔ ایران عراق کے خلاف جو UN کے سینکشنز ہیں، کہتا ہے ہم اس کی پابندی کریں گے، لیکن امریکہ کو یہاں سے نکلنا چاہیے۔ یہ مسلمانوں کا اپنا معاملہ ہے، وہ آپس میں طے کریں۔ پاکستان کو بھی یہی موقف اختیار کرنا چاہیے پوری قوت کے ساتھ۔ اس میں کوئی بھی اگر کمزوری ہو رہی ہے تو در حقیقت یہ گویا کہ ہم امریکی استعمار کے ہاتھ میں اس کا آلہ کار بن کر، کھلونا بن کر استعمال ہو رہے ہیں، جو کہ ہمیں کسی صورت میں نہیں کرنا چاہیے۔ اگر یہ بھی ناکافی ہو تو دوسرا ایک اور مسئلے کا حل موجود ہے اس سے براڈر سطح پر، کہ غیر جانبدار ممالک اگر کوئی ہے ان کو بھی اس قضیے کے اندر شامل کیا جائے۔ ایک تحریک تھی کسی زمانے میں، کافی بڑی تھی، لیکن یہ کہ وہ بھی اگر اس کے اندر شامل ہو جائیں۔ لیکن امریکہ، رشیا، یہ تو ظاہر بات ہے سپر پاورز ہیں، ان کے مفادات ہیں، عالمی اور گلوبل مفادات ہیں، لہذا اول تو یہ ہونا چاہیے کہ بین الاسلامی معاملہ بنا کر اس صورت میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہماری پوری فوج بھی جائے، اللہ پر توکل کر کے، پاکستان کا محافظ اللہ ہوگا، اگر اللہ کے ایک حکم کے اوپر عمل کرتے ہوئے مسلمان یہاں سے جائیں اور جا کر وہاں پر جو ہے اپنی جانیں دینے کو تیار ہو جائیں۔ لیکن اگر یہ اس میں بھی کافی نہ ہو تو جو بھی غیر جانبدار ممالک ہیں ان کو بھی اس معاملے کے اندر شریک کیا جا سکتا ہے۔ بدرجہ آخر اگر پاکستانی فوج جائے وہ صرف حرمین شریفین کے گرد و نواح میں ان کو ڈپلوائے کیا جانا چاہیے۔ اگر خدا نہ خواستہ وہاں پر کوئی آنچ آنے کی شکل پیدا ہو جائے تو اس کی اے ارض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم، اس کے لیے مسلمانوں کو تیار رہنا چاہیے، اس لیے کہ بہرحال جہاں تک ارض پاک کی حرمت کا تعلق ہے وہ ہمارے ایمان کا جز ہے۔ باقی برطانوی مفادات، امریکی مفادات، صنعتی ممالک کے مفادات یا کسی شاہی خاندان کے مفادات، یہ شاہی خاندان یہ تو گرتی ہوئی دیواریں ہیں، جانا ہے آج نہیں تو کل، لیکن یہ کہ اصل معاملہ ہے امت کا، اصل معاملہ ہے امت مسلمہ کا، اصل معاملہ ہے حرمین شریفین کا۔ لہذا ان دونوں چیزوں کو لازماً
دشمن گڑبڑ نہ کریں. آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اس سے پہلے ایران کی طرف سے بار بار مطالبہ ہوا کہ حرمین کو بین الاسلامی کنٹرول میں دے دیا جائے اور سعودی عرب کا اس کے اوپر سے جو انتظامی عمل دخل ختم کر دیا جائے. میں نے کبھی تائید نہیں کی, اس لیے نہیں کی کہ میرا مشاہدہ ہے, میں گیا ہوں بارہا, سعودی عرب کی حکومت نے چاہے خود بھی بڑے بڑے محل بنائے ہیں لیکن حرمین کی خدمت کے اندر بھی کوئی کمی نہیں کی. اس پر انہوں نے اربوں ڈالر اس پر بھی خرچ کیا ہے. اس کے اوپر انہوں نے اس حج کے انتظامات پر پوری حکومت جو ہے وہ اپنے آپ کو لگائے رکھتی. لہذا اس اعتبار سے کوئی کمی کی بات نہیں وہاں پر آئی کہ جس کے لیے ضرورت ہو کہ ان کا عمل دخل وہاں سے ختم کیا جائے. لیکن یہ صورتحال اب جو پیدا ہو گئی ہے یہ بالکل مختلف ہے, اسے اس کے کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جانا چاہیے اور اسی کے حوالے سے میں نے چند رائے آپ کے سامنے رکھی. اب آئیے پاکستان کی طرف جو ہمارا اصل مسئلہ, اس کے تو ہم سب سے بڑے ذمہ دار ہیں. اس کی بھلائی ہے تو, برائی ہے تو, اس میں خیر آتا ہے تو وہ بھی ہماری کوشش اس کے لیے ضروری ہے, اور کوئی شر پیدا ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی ہم پر آئے گی. اس کے ذمن میں چند باتیں عرض کر رہا ہوں. شدید ترین خطرہ ہے جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ بھارت حملہ کرے گا. مجھے تو تقریباً یہ رائٹنگ آن دی وال کے مانند ایک فیصلہ نظر آ رہا ہے, بلکہ آج میں کسی سے کہہ رہا تھا کہ اگر اب نہیں تو پھر کبھی بھارت حملہ نہیں کرے گا. اس کے لیے سچویشن بالکل رائٹ. 2 مرتبہ ایکسرسائز کر چکا ہے وہ خاص ٹارگٹ بنا کر حیدرآباد کو, اور اس کے پیش نظر ہے سندھ میں جو بھی خلفشار ہے اسے اس کے علم میں جو بھی تصادم ہے. اب بھی اگرچہ اس وقت کی جو ہماری اندرونی سیاست ہے یہ اس کا کرشمہ سامنے آیا ہے کہ جی ایم سید صاحب کو ایکزونریٹ کیا جا رہا ہے, ان کو محب وطن کا خطاب دوبارہ دیا جا رہا ہے. وہ شخص جس نے اسلام کے خلاف انتہائی زہریلی باتیں کی, وہ شخص جس کی کتاب اب پاکستان ٹوٹ جانا چاہیے, وہ لاکھوں کی تعداد میں ہندوستان سے چھپ کر آئی یہاں تقسیم ہوئی ہے, آج اسے سبق دی جا رہی ہے. یہ ہے ہماری اندرونی سیاست کے کرشمے. میں اس پر تفصیل سے نہیں جانا چاہتا, لیکن اس شخص کی دیکھیے وہ جو علامہ اقبال کا شعر ہے کہ بتکدے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ, دیکھ کعبے میں شکست رشتہ تسبیح شعر, اور بتکدے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ. کہ نظر یہ آ رہا ہے کہ اس نے رہا ہوتے پہلا بیان یہ دیا ہے کہ ہماری پہلی ترجیح یہ ہے کہ پاکستان ٹوٹ جائے اور ہندوستان کے ساتھ ہم ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کی حیثیت سے کانفیڈریشن قائم کریں. سندھو دیش کانفیڈریشن ود انڈیا انڈیپینڈنٹ آف پاکستان. پھر دوسری ترجیح بھی ہے, تیسری آخری ترجیح یہ ہے کہ پاکستان کو 5 ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے اور ایک لوز کانفیڈریشن ہو, بس اس کے سوا کچھ نہیں. 5ویں بھی وہ اردو والوں کے لیے نہیں, مہاجرین کے لیے نہیں, ان کے لیے تو ان کے پاس کچھ نہیں. 5ویں بھی پنجاب میں سے کاٹ کر سرائیکی صوبہ بنایا جائے اور سندھ میں تو بہرحال اردو بولنے والوں کو سندھی بن کر رہنا ہو. یہ اس شخص کا رہائی کے بعد بھی بیان ہے جسے آپ سند دے رہے ہیں کہ وہ محب وطن ہے, اور وہ غدار نہیں ہے, وہ پاکستان کا مخالف نہیں ہے. بہرحال یہ حالات جو ہے انتہائی خوفناک ہیں ہمارے. آج کشمیر میں جو صورتحال ہے ہندوستان کے لیے انتہائی تشویشناک ہے. جو بدنامی اس کو مل سکتی تھی مل چکی, اور یہ آپ نے دیکھ لیا وہ امریکہ بہادر جو 1.5-2 لاکھ آدمی لے کر پہنچ گیا سعودی عرب میں, اس نے انگلی تک نہیں اٹھائی ہے کہ کشمیر میں بھارت کیا کر رہا ہے. یہ ہے ان کی ڈبل سٹینڈرڈز, یہ ہے ان کی بے ایمانیاں کہ بھارت جو کچھ کر رہا ہے وہاں. آج اگر ظلم ہو رہا ہے کویت میں عراقیوں کے ذریعے پورے ورلڈ ٹیلی ویژن پر, CNN پر, فلاں پر اور اخبارات میں, آج بھی ایک لمبا مضمون میں نے اخبار میں پڑھا ہے. لیکن یہ ہے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے کہیں تذکرہ نہیں. یہ ہے دنیا کے اندر دیانت اور امانت اور شرافت کا حال, اور بین الاقوامی سیاست جو ہے اس کے ڈبل سٹینڈرڈز. لہذا جو بدنامی بھارت کو آ سکتی تھی وہ آ چکی ہے. ہندوستان سے ایک نوجوان مسلمان صحافی دہلی سے آئے تھے, نئی دنیا ایک پرچہ نکلتا ہے اس کی طرف سے وہ دورہ کر کے گئے, مجھ سے بھی لاہور میں ملے تھے, تقریباً 1 مہینہ 1.5 مہینہ ہوا. ان کے الفاظ سن کر میں کانپ گیا. انہوں نے کہا تھا کہ بھارت کی حکومت اس کے اوپر تلی ہوئی ہے کہ چاہے ایک اور آخری کشمیری کو بھی ہلاک کرنا پڑے, وہ کشمیر کے اندر کبھی بھی کوئی معاملہ جو ہے کشمیر کی آزادی یا کشمیر کو پاکستان کے لیے جانے کے لیے تیار نہیں. کیا بجائے گا اس کا؟ آپ سمجھیے کہ اگر 80-90 کروڑ قوم کی ایک قوم ہے, 1 کروڑ آدمی ختم کر, ان کا دل تو جو ہے اس پہ دکھے گا نہیں. حال ہمارا یہ ہے کہ ہم تو کوئی چیلنج نہیں کر سکتے, ہم تو اپنی صفائی دے کے رہ کے نہیں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے, ہم نے کچھ نہیں کیا ہے, ہمارا کوئی اس کے اندر عمل دخل نہیں ہے. بس یہی ہماری ڈپلومیسی کا شاہکار رہا. یہ حال ہے پاکستان کا. لہذا بھارت کا وہ معاملہ جو ہے, میں نے جیسا کہ آپ کے سامنے مختلف فیکٹرز گنوا دیے تھے, اندرونی اس کی سیاست, اندرونی خلفشار, وہ تو اب آ کر رہے گا. اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہر شے ہے, وہ ٹال دے تو ٹال دے. مجھے اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا ہے, تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے وہ لیکن پیرانے کلیسا کی دعا ہے کہ یہ ٹل جائے. ہم دعا کریں کہ یہ ٹل جائے وقت, لیکن یہ ہے کہ تقدیر مبرم نظر آ رہی ہے. اس حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1 یہ کہ سب سے اہم شے ہے قومی یکجہتی, اور قومی یکجہتی کے اعتبار سے انتہائی خوفناک مرحلہ آ رہا ہے انتخابات. انتخابات کو تو کچھ نہ کچھ فساد, کچھ نہ کچھ دنگا, کچھ نہ کچھ ہنگامہ, ایک دوسرے کے خلاف کیچڑ, ایک دوسرے کے خلاف الزامات, بوچھاڑ, یہ تو بڑھتے ہیں. بھارت میں بھی قتل و غارت گری ہو جاتی ہے کچھ نہ کچھ. لہذا یہاں پر بھی پیر پگاڑا صاحب جو ہمیشہ سے کہتے چلے آ رہے ہیں فیملی پلاننگ, آج پھر ان کا جملہ آ گیا ہے کہ شاید اس انتخابات میں فیملی پلاننگ کے ذریعے سے کوئی بہت بڑا کام ہو جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اب تک یہ کہا ہے کہ انتخاب کسی صورت میں پوسٹ پون نہیں ہونی چاہیے. اب بھی میں یہ کہتا ہوں
ہوں کہ اگر تو انتخابات کا بدل صرف ایک ہے وہ مارشل لا ہے تو پھر مارشل لا سے تو بہتر ہے کہ وہ انتخابات ہو چاہے اس میں کوئی خلفشار ہو، اس لیے کہ مارشل لا کا مطلب جو ہے وہ تو سندھ کے اندر ایک ناگزیر دھماکہ ہو جائے گا، تباہ کن، خوفناک، اور پھر بھارت کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیا کرایا اسے سارا معاملہ سندھ کے اندر سے مل جائے۔ مارشل لا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بات جو سن 80 میں نے 18 اگست 1980 کو کہی تھی ضیاء الحق مرحوم سے، آج پھر اسی بات کی میں تکرار کر رہا ہوں، اعادہ کر رہا ہوں۔ مارشل لا پاکستان کے لیے سوسائڈل ہے، لیکن ایک آلٹرنیٹ سامنے آیا ہے۔ ایک تو پشاور ہائی کورٹ کا ورڈکٹ آ گیا، اور یہ کہ کچھ اور لوگوں کی طرف سے بھی باتیں آئی ہیں۔ ایک دو دن ہوئے ہیں جنگ میں، دو اہم سرخیاں تھیں، اور وہ بڑے اونچے حلقہ جو ہمارا فوج کا اونچا حلقہ ہے اس کی طرف سے اگرچہ نام کسی کا نہیں تھا۔ ایک تو یہ کہ ماشاء اللہ یہاں کسی صورت نہیں لگے گا، دوسرے یہ کہ کوئی قومی حکومت کی تشکیل جو ہے اگر کسی طرح ہو سکتی ہو تو وہ اس وقت کا حل ہے، اور وہ اسی شکل میں ممکن ہے۔ اگر تو الیکشن آپ پوسٹ پون کرتے ہیں اور اسمبلیاں پرانی بحال نہیں کرتے تو پھر تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ایبروگیٹ ہو گیا اور اس کا آلٹرنیٹ سوائے ایک مارشل لا کا کوئی نہیں۔ لیکن اگر صدر اسحاق صاحب ہمت کر لیں ملک کے حالات کو دیکھ کر، جو اس وقت صورتحال ہے، جو خطرات ہیں بارڈر پر، ان کو دیکھتے ہوئے یا تو یہ کہ عدالتوں کے ذریعے سے اسمبلیاں بحال ہو جائیں، اس میں حکومت زیادہ رکاوٹ نہ ڈالے، یا یہ کہ خود صدر اسحاق صاحب واپس لے سکتے ہو قدم تو واپس لے لیں، لیکن یہ کہ تمام پارٹی سے یہ پہلے عہد لے لیا جائے کہ وہ ایک قومی حکومت کی تشکیل کریں گے۔ یہ وہ بات ہے، آپ کو یاد ہوگا مرزا اسلم بیگ صاحب، انہوں نے بالکل شروع میں سن 88 کے الیکشن کے بعد کہا تھا کہ نیشنل گورنمنٹ فارم کی جانی چاہیے۔ اس وقت تو کسی نے دھیان نہیں دیا، پیپلز پارٹی بڑے نشے میں تھی، اس کو خاص طور پر سندھ میں جس طرح کا واک اوور ملا تھا اس کا ایک نشہ تھا اس کے دماغ پر، اس لیے وہ سوچنے پر تیار نہیں ہوئی۔ لیکن یہ کہ وہ جو ایک فارسی میں کہا جاتا ہے کہ ہر چیز دانا کنت کنت نادا لیک بعد از خرابی بسیار، اب اس خرابی بسیار کے بعد بھی اگر عقل آ جائے اور ایک نیشنل گورنمنٹ بنائی جا سکے اور اس کے حوالے سے الیکشن کو پوسٹ پون کیا جا سکے تو میرے نزدیک یہ رائے پوری قوت کے ساتھ دی جانی چاہیے، پیش کی جانی چاہیے، اس لیے کہ الیکشن اس وقت جس خلفشار کا سبب بن جائے گا، ذریعہ بن جائے گا، اس کو تو گویا کہ اور بھارت کے جو گھناؤنے عزائم ہیں ان کو اور تقویت دینے کا سبب اور ذریعہ بن جائے گا۔ دوسری بات یہ، اس قوم کے اندر جذبہ جہاد، وہ ڈیفینسو جہاد، دفاعی جہاد، جس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ اس کے لیے جو جان بھی دی جائے گی وہ شہادت کی موت ہو، اس لیے کہ حضور کی حدیث ہے من قتل دون مالہ فہو شہید، جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا مسلمان وہ شہید ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اپنی آزادی کا تحفظ جو ہے وہ مال کے تحفظ سے زیادہ اہمیت رکھنے والی شے ہے۔ ایک جذبہ جہاد پیدا کیا جائے اور ایک پیپلز آرمی یہاں پر کھڑی کی جائے، عوامی فوج صرف نہیں کر سکے گی تحفظ جب تک کہ پوری قوم جو ہے وہ فوج کی شکل اختیار نہ کرے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کا بھی امکان اسی صورت میں ہوگا جبکہ کوئی ایسی حکومت وجود میں آ گئی ہو کہ جس میں اپوزیشن اور گورنمنٹ کا جھگڑا جو ہے وہ اوپر نہ چل رہا ہو، وہ آپس کی بات آرائی نہ ہو، تبھی کوئی پیپلز آرمی جو ہے اس کا تصور جو ہے سامنے آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اس کو بھی کر سکیں۔ آخری بات، آج میں سوچ رہا تھا کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے دو تلواریں دے کر بھیجا تھا، ایک تلوار قرآن جاہدہم بہی جہادا کبیرا، اے محمد یہ ہے آپ کی تلوار، اس کے ذریعے جہاد کیجئے، قلع کما کیجئے جاہلیت قدیمہ کا بھی، قلع کما کیجئے جاہلیت جدیدہ کا بھی، اور یہ بے یقینی کو رفع کیجئے، ایمان پیدا کیجئے۔ یہ ہے کہ جو آج ہمارے پاس وہ جہاد بالقرآن کے حوالے سے ہے۔ اور دوسرا ہتھیار تھا دین حق، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ نظام عدل اجتماعی، وہ جو واقعہ یہ ہے کہ اگر اس کا نمونہ دنیا کو دکھا دیا جائے تو پوری دنیا اسے قبول کرے گی، اس لیے کہ دنیا تو پیاسی ہے، دنیا مختلف نظاموں کو ٹرائی کر کے تھک چکی ہے۔ اس نے جمہوریت کا تجربہ بھی کر لیا ہے جس نے سرمایہ داروں کی آمریت کی شکل اختیار کر لی، دنیا نے کمیونزم کا تجربہ بھی کر لیا ہے، وہاں سے بھی پسپائی اختیار کر رہی ہے نوع انسانی، لیکن یہ کہ وہ نظام عدل اجتماعی تو ہمارے پاس تھا۔ پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا یہاں پر دسمبر کے مہینے میں اس کے اوپر سیمینار ہوئے تھے، سیاسی نظام، معاشی نظام، معاشرتی نظام، اخلاقی نظام، وہ پورا نظام زندگی جو ہے وہ ہمارے پاس ہے جس کے لیے یہ ملک لیا گیا، اسلامی انقلاب برپا کر کے اور یہاں پر اس دین کو قائم کیا جائے۔ میں چند باتیں بھارت کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں۔ بھارت کے سلسلے میں ہم سے بہت بڑی بڑی کوتاہیاں ہوئی ہیں ہندو قوم کے حوالے سے۔ پہلی کوتاہی یہ ہوئی کہ ہم نے 800 یا 1000 برس تک حکومت کی، اگرچہ صوفیاء نے کچھ تبلیغ کی یہاں پر، لیکن علمی سطح پر، انٹلیکچوئل لیول پر کوئی تبلیغ کا کام نہیں کیا۔
ہندوؤں کی جو اعلیٰ ذات کے لوگ ہیں اور ہندو ذہن ہے فلسفیانہ ذہن، اس فلسفیانہ ذہن کو ہم نے کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اس تک ہم نے دین کی دعوت کو نہیں پہنچایا۔ ہم نے جہاد بھی سیف کر کے انہیں زیر تو کر لیا، ان پر حکومت تو کی، لیکن یہ ہے کہ جہاد بالقرآن کے ذریعے سے ان کے نظریات، ان کے افکار، ان کے عقائد، ان کے نظریات باطلہ کا علاج نہیں کیا۔ یہ ایک بہت بڑا جرم تھا کہ ہم نے یہاں پر 1000 برس تک حکومت کی، لیکن یہ فرض منصبی ادا نہیں کی۔ اس ضمن میں آپ سے عرض کروں کہ پچھلے سال جب میں گیا تھا انڈیا، مولانا علی میاں سے مدد اللہ العالی میری ملاقات ہوئی، میں نے انہیں ایک مشورہ دیا، وہ چونک گئے، انہیں مشورہ پسند بھی کیا، یہ مجھے نہیں معلوم کہ اس پر عمل کیا یا نہیں۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ ندوۃ العلماء میں سنسکرت کی تعلیم لازم کر دیں تاکہ یہاں کا عالم دین جو نکلے وہ ہندو جو مذہب کی کتابیں ہیں ٹاپ کی امہات کتب ان کو بھی سمجھ سکتا۔ جب تک آپ ہندو ذہن کو نہیں سمجھیں گے اسلام اس کے سامنے پیش نہیں کر سکتے۔ لہذا ایک کام تو ہمیں یہ کرنا ہے، اور میں نے شاید آپ میں سے جو حضرات بھی میثاق پڑھتے ہیں ان کے تو علم میں یہ بات ہوگی کہ میں نے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول جو ہے نقل کیا ہندوستان ہی کے ایک رسالے میں، وہ ان کا قول جو ہے اس کو کوٹ کیا گیا تھا، وہاں سے میں نے نقل کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ ہندو قوم کے اعلیٰ ذات کی اکثریت اسلام قبول کر لے، اللہ کرے کہ وہ کام ہو، وہ بھی ہوگا تو جہاد بالقرآن کے ذریعے سے۔ دوسری دو کوتاہیاں کیا ہوئی، دیکھیے میں اس کی مثال دے رہا ہوں۔ ہم نے اب تک اسلام کے لیے جو نعرہ بازی کی ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا، ہندو کو ہم نے بیدار کر دیا، چوکنا کر دیا، منظم کر دیا، اپنے خلاف کھڑا کر دیا، اور ہم نے کچھ کیا نہیں۔ اس کی سادہ مثال دے رہا ہوں، چپ راس چپ، چپ راس چپ، خاکسار تحریک دہل گیا تھا پورا ہندوستان، واقعہ یہ کہ دہل گیا۔ وہ تحریک تو اس کے بعد ختم ہوئی، اب آثار قدیمہ میں کہیں رکھی ہوئی ہے، لیکن ہندو نے اس وقت سے RSS شروع کی، ہندو کو جگہ دیا۔ RSS جوابی تحریک تھی خاکسار تحریک کے مقابلہ، اور وہ 60 برس ہو گئے مسلسل کام کر رہے ہیں، وہ تحریک موجود ہے اور اب وہ بہت بڑی فارمیڈیبل فورس بن چکی ہے ہندوستان کے اندر۔ اسی طرح دوسری بات عرض کر رہا ہوں، ہمارے یہاں اسلام کا نعرہ، اسلامی نظام، اسلامائزیشن، حکومت، قانون، یہ پہلے تو لگا کرتا تھا اپوزیشن کے پلیٹ فارم سے۔ 11 برس جو تھے ہمارے مرحوم ضیاء الحق صاحب کے، وہ ایوان حکومت سے یہ نعرہ لگا، نتیجہ یہ نکلا ہندوستان میں رام راج کی تحریک کھڑی ہو گئی جوابی رد عمل کے طور پر۔ ہم نے تو کچھ کیا بھی نہیں سوائے کچھ کاسمیٹک تبدیلیاں، کچھ اوپر کی تبدیلیاں، کچھ رنگ و روغن، کچھ عید میلاد النبی زیادہ شوق سے اور زیادہ شان سے بنانی شروع کر دی، کچھ اور ہم نے اس طرح کے جو ہے وہ تقریبات کا آغاز کر لیا، باقی وہ اسلام کا نظام، وہ نظام تو ہم نے قائم نہیں کیا۔ میں نے جو حضرات